ایک جملہ پہلے لیجیے میرا تاکہ ہمیشہ یاد رہے آپ کو. شکر الگ ہوتا ہے، شرک الگ ہوتا ہے. اور یہ اپنے بھائیوں کو بھی سمجھا کے آج جاؤں گا جہاں تک آواز جائے کہ میرے بھائی شکر اور چیز ہے، شرک اور چیز ہے. یہاں کیا فرمایا اللہ نے؟ انشکر لی ولے والد، میرا بھی شکر ادا کرتے رہو اور اپنے والدین. اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں بھائی؟ کیسے ادا کرتے ہیں؟ دیکھیے یاد رکھیے، ہم نعت شکر، حمد اور نعت زبان سے ادا کی جاتی ہے. اللہ کی ہم چلیے نعت کو بھی رکھیے، نعت منقبت یہ سب تو ویسے جانتی ہیں سب کے، زبان سے ادا. حمد، اللہ کی حمد کیسے ہوتی ہے؟ زبان سے. جب تک کہیں گے نہیں حمد نہیں ہوگی. اور کچھ نہیں تو اتنا کہہ دو الحمدللہ، ہے نا. حمد کے لیے ضروری ہے زبان سے کلمات کا ادا ہونا. حمد کے لیے شکر زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں. انسان اعمال ایسے انجام دیتا ہے کہ شکر میں شمار ہو جاتے ہیں. ایسا کام کرتا ہے، سجدے میں چلا گیا، کسی کی خدمت کر دی، کسی غریب کی مدد کر دی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. یہ سب شکر کی قسمیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ شکر زبان سے ادا نہیں کیا. عمل ایسا کرتا ہے، مطلب کسی نے آپ کو کوئی کام کیا، ضروری نہیں کہ زبان سے شکریہ ادا کریں، وہ الگ ہے. زبان سے بھی شکریہ ادا کیا نہیں، کام ایسا کیا اس کی خدمت کہ وہ خوش ہو گیا. استاد کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ اب آہستہ آہستہ لے کے چلتے ہیں آپ کو. استاد سامنے آیا، سلام کیا اپنی جگہ، فوراً دوڑے پیروں کو ہاتھ لگایا. یہ شکر ہے یا شرک ہے؟ بتائیں نا. یہ مولوی صاحب ہمیں، مولوی صاحب تو خود اپنے استاد کے ہاتھ چومتے ہیں، تو پھر یہ شرک ہے یا شکر ہے؟ استاد کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا شرک ہے یا شکر ہے؟ استاد کے ہاتھ کو بوسہ دینا شرک ہے یا شکر ہے؟ شکر ہے نا بھائی، سب جانتے ہیں شکر ہے. استاد ہے بھائی، یہ شکر کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ شکر کہلاتا ہے. استاد کا شکر. ماں باپ کا شکر کیا ہوگا؟ خدمت کرنا نا. کہے تو نہیں تھوڑی رہا کہ میں تیرا شکر ادا کروں، نہیں، جو خدمت کر رہا ہے. ماں یا باپ بیمار ہو گئے یا کچھ بھی کہیں لے جانا ہے، حج کرا رہا ہے، زیارات کرا رہا ہے، لے کے جا رہا ہے ساتھ، گاڑی چلا رہا ہے، ویل چیئر چلا رہا ہے، کیا ہے؟ یہ شکر ادا ہو رہا ہے. یہ شرک ہے؟ شرک نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ شکر. آئیے اب روایت کی مہر لگا دیں. روایت کی مہر، روایت بھی اپنے یہاں سے نہیں دیں گے ہم، روایت بھی ہمارے برادران کی ہے. فتاوائے قاضی خان 250 سال سے کتاب رائج ہے ہمارے برادران کی یہاں. فتاوائے قاضی خان 3 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے. تو وہاں ایک فتویٰ نقل کیا گیا ہے اور فتوے کے لیے دلیل تھی. فتویٰ کسی نے مانگا تھا ماں باپ کے حقوق کے لیے. توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ میں نے عرض کر دیا دیکھیے ماں کے موضوع پہ کر رہا ہوں تقریر، اس لیے موضوع لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو جائے نا. میں ہر قسم کی مجلس ظاہر پڑھتے ہی آتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس موضوع پہ میں آیا ہوں اس پہ کچھ تھوڑا سا میٹر آپ کو دے جاؤں تاکہ بعد میں بھی آپ کے کام آتا رہے، کہ ہاں بچوں کے خاص طور پہ کام آئے، کہ بچوں کو بھی وہ سنائیں گے تو بچوں کی سمجھ میں آئے گا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. ورنہ آج کا معاشرہ جس ڈگر پہ جا رہا ہے، ان ڈراموں نے کچھ جو رہی سے کسر تھی وہ ڈراموں نے ختم کر دی. میری زندگی میری مرضی. بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں یہ چینل؟ کہ گھروں سے بھاگ جاؤ، جو گھروں سے بھاگے گا وہ ہیرو ہیروئن. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اشارہ کافی ہے. پوری تھیم یہ ہے، پوری تھیم یہ. یاد رکھنا میری بات کو کہ گھر گھر میں یہ کیبل گھسیڑا گیا. کیوں؟ گاؤں دیہاتوں تک کے ماحول کو خراب کرو، بچوں کے دماغوں کو خراب کرو. شہر میں بیٹھے نا چینل والے اور وکیل میں، ہم ہیں نا تمہارے لیے. پہلے بھاگ جاتے تھے تو غرق ہو جاتے تھے، خودکشیاں کر لیتے تھے. اب کہنے بھاگ کے تم ہیرو ہیروئن، کوئی چھپنے کی ضرورت نہیں، ہمیں نا پناہ دینے کے لیے. الٹے بیچارے ماں باپ چھپتے پھر رہے، کیونکہ سارے چینلوں نے بھاگنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، بے غیرتوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جنہوں نے اپنے ماں باپ کی عزت کو بازار میں اچھالا، جنہوں نے اپنے خاندان کی عزت کو نیلام کیا. آج یہ سب ان کی سپورٹ میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بھاگ کیا ہو، ہم تمہیں عزت دیں گے دنیا دے رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے یہ موضوع ضروری ہے. ایک ایک بچے کو معلوم ہو جائے کہ اصل ناموس ماں باپ کی ہے، اصل ناموس ماں باپ کی، عزت ماں باپ کی ہے. ان سے تم ہو، تم سے وہ نہیں ہے. صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد پر. صحابی، اللہ کے رسول کے صحابی آئے حضور کی خدمت میں پریشان. میں نے خواب دیکھا ہے اللہ کے رسول. کیا خواب دیکھا ہے؟ تو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جنت کی چوکھٹ پہ، دروازے کی چوکھٹ پہ سجدہ کر رہا ہوں. جنت کے دروازے کی چوکھٹ پہ سجدہ کر رہا ہوں اور حور العین کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہوں. حور العین، حور کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہوں. پریشان. حضور مسکرائے، کہا بہت اچھا خواب ہے، جا ایسا کر
ماں کے قدموں کو بوسہ دے اور باپ کی پیشانی کو، ماں کے قدموں کو بوسہ دے باپ کی پیشانی کو، وہ پھر افسردہ ہو گیا، کہاں وہ زندہ ہی نہیں، مرمرا گئے، ماں باپ تو مرمرا گئے۔ اچھا ان کی قبروں پہ چلا جا، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ماں کی قبر کے پیتانے کو بوسہ دے پاؤں والی طرف کو، اور باپ کے سرہانے کو بوسہ دے، پھر افسردہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول وہ زمانے جاہلیت پتہ نہیں کہاں مرمرا گیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہاں ان کی قبر ہے، کہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ گھر جا، سنو اب دلیل۔ نام میں نے لے دیا نا فتاوی قاضی خان، اس میں فتویٰ دینے کے لیے دلیل لائیں، یہ روایت نقل کی کہ یہ پیچھے یہ روایت ہے، اس لیے میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں ماں باپ کے حرمت کے مقام میں۔ تو کہتے ہیں کہ جاؤ، حضور نے فرمایا جاؤ گھر جاؤ، گھر میں جا کے 2 لکیریں کھینچ، 2 خط کھینچ، ایک لکیر کو، ایک خط کو ماں کی قبر قرار دے، ایک خط کو، خط یعنی وہی لکیر، ایک خط کو باپ کی قبر قرار دے، جسے ماں کی قبر قرار دے اس کے پیروں پہ سر رکھ دے، جسے باپ کی قبر قرار دے اس کے سرہانے پہ سر رکھ دے۔ اب مجھے بتاؤ، جو اللہ کا رسول ماں باپ کی قبریں معلوم نہ ہوں، دور ہوں، تو شبیہ بنانے کا حکم دے رہا ہے کہ نہیں؟ جسے ماں باپ کی قبریں نہ معلوم ہو تو اللہ کا رسول کہتا ہے بس تصور میں 2 لکیریں کھینچو، ان کو قبر قرار دے دو۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جب عام ماں باپ جو زمانے جاہلیت میں مر گئے، حالت کفر میں مر گئے، مگر بچوں کو حکم یہ ہے کہ انہیں بھلانا مت، وہ ماں باپ ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ، تمہیں اجازت نہیں، وہ احترام مرنے کے بعد بھی باقی۔ تو اللہ کے بندے جو شافع محشر، جو ساقی کوثر، جو مالک کوثر، جو جوانان جنت کے سردار، اب ان کے روزوں کا مقام کیا ہوگا؟ اتنی سی بات تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب ماں باپ کی قبروں کی یہ اہمیت کہ جاؤ، مر جائیں تو ان کی قبروں پہ جاؤ۔ ایک مقام ہے دعا مانگنے کا مقام، جانتے ہیں کیا ہے؟ ماں باپ کی قبریں، ماں کی قبریں تو جاؤ وہاں پہ جاؤ، باپ کی قبریں تو وہاں جاؤ، وہاں جا کے اللہ سے دعا مانگو۔ شکر ہے یا شرک ہے؟ ہمارے دوستوں کو یہی تو نہیں معلوم ہے کہ شکر کیا ہے اور شرک کیا، ہر جگہ مکس کر دیتے ہیں۔ نہیں، خبردار، اللہ کے سوا کسی کی عبادت، تجھے معلوم بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کسی کہتے کسی؟ اب سن، اللہ کی عبادت کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کو وہ عبادت ہی پسند نہیں، منہ پہ مار دیتا ہے جس میں اللہ کے پسندیدہ شخصیات شامل نہ ہو۔ ابھی بعد میں آئیں گے جو آپ کے ذہن میں وہ رکھی ہے، ابھی تو میں کہیں اور سے لے کے چلوں گا آپ کو۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ایسی مجلسوں میں نعرے نہیں لگتے، لیکن ماشاءاللہ آج نعرے لگنے مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب سمجھ میں آ رہی ہے سب کو میری بات۔ پروردگار سب کو سلامت رکھے، بھلائیوں کو بلند آواز سے مل کر آخری فرد تک صلوات بھیجنا محمد علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ اللہ کو عبادت ہی پسند نہیں ہے۔ عزاداران حسین بس میں منزل پر آ گیا۔ ہم بہت باتیں کرنے کو آپ سے دل چاہ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے۔ وقت کے ہمیشہ وقت کی قدر و قیمت جانو، وقت کو ضائع نہ کیا کرو اپنے۔ بس عزاداران حسین، حسین کی ماں، جانتے ہیں نا ہماری ماؤں کے لیے حکم کیا ہے؟ خبردار، ہمیشہ یاد رکھنا، ان کا حق ختم نہیں ہوتا، یاد رکھنا بچوں، یاد رکھنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کا حق ہے، نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں ماں باپ کا حق ہے۔ یعنی ہمیشہ یاد مناتے رہو اپنی حیثیت کے مطابق۔ جانتے ہو کسے کہتے ہیں یاد؟ ایک شب جمعہ، ایک جمعرات جو تم کھا رہے ہو نا، اس میں سے 2 نوالے تم نے پرندوں کے لیے بھی رکھ دیے نا، اپنے مرحوم ماں کی یاد میں۔ یہ نہ سمجھنا کہ اتنا بڑا ثواب حاصل کرنے کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے، سرمایہ دار۔ غریب سے غریب کو بتا رہا ہوں، کچھ بھی نہ کرو، شب جمعہ اپنی کٹھیا میں، اپنی جھگی میں، غریب سے غریب آدمی کو کہہ رہا ہوں، حدیث قصہ سن لو، اپنے ماں باپ کو بخش دو جو دنیا میں نہیں، پروردگار جن کے ہیں سب کو سلامت رکھے، ان کو بخش دو، دادا دادی کو بخش دو۔ جانتے ہو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن غیرت الہی جوش میں آ جاتی ہے۔ احسان فراموش نہیں ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو یاد رکھا ہوا ہے۔ تو ماں باپ کا حق کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کی روحیں آتی ہیں۔ آیت اللہ شہید دست غیب شیرازی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس میں میرے
بہت میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے حقوق والدین کے بارے میں. کہتے ہیں کہ جو پرندوں کو دانہ ڈالنا کیوں شروع کیا گیا؟ جب سے انبیاء علیہ السلام سے حدیثیں روایتیں آنا شروع ہوئیں کہ مرحوم ماں باپ اپنے بچوں کی خبر گیری کرنے کے لیے ان کبوتروں پرندوں کی شکل میں. میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں آپ کو. آپ نے دیکھا نا اتنا شرک کرنے والے، کبھی آپ نے دیکھا مدینہ مکے میں نہیں روکتے نا آپ کبوتروں کو دانہ دیں وہاں محرم کے باہر، کیونکہ یہ روایت ہر جگہ ہے، وہاں بھی نہیں روکتے. آپ کبوتروں کو دانہ ڈالو، لوگ خریدو اور ان کو ڈال دو. ایسے ڈال دیتے نا دانہ. مدینے میں بھی دیکھا، مکے میں جو لوگ جا چکے جو نہیں گئے، پروردگار سب کو یہ حج کی سعادت نصیب فرمائے. ہر مسلمان کو یہ توفیق دے کہ وہاں پہ جائے، اللہ سب کو لے کر جائے. سب کے لیے دعا کیا کرو. تو اب یہ پرندوں کو دانہ آتے ہیں، خبر گیری کرنے آتے ہیں. ہمارے بچے ہمیں بھولے تو نہیں؟ ایسا تو نہیں سویم چیلوں کے بھول گئے پھر جب فراموش کر دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی یاد ہی نہیں کرتا ہمیں، ناراض ہو جاتے ہیں. تو اللہ کو ان کی ناراضگی پسند نہیں، ناراض ہو جاتے. اور جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے یاد رکھا ہوا ہے، ہمارے نام پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ایک اینٹ لگا رہے ہیں، کسی مسجد میں دے رہے ہیں، کسی امام بارگاہ میں دے رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مسجد امام بارگاہ سے بڑھ کر عمل بتا رہا ہوں، کسی غریب کا پیٹ بھر رہے ہیں، کسی بھوکے کا پیٹ بھر رہا ہے. عزیزو یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی رہتی ہیں. یہ کووڈ کا زمانہ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں گھر اجڑ گئے، مزدوریاں ختم ہو گئی. مزدوری حکومتیں کچھ نہیں کریں گے، ان کے پیٹ بہت بڑے ہوتے ہیں، یہ کبھی بھرتے نہیں، تمہیں کیا کھلائیں گے؟ ان کے اپنے پیٹ نہیں بھرتے، بلکہ جو تمہارے نام پہ آتا ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں. اس لیے ایک دوسرے کا خیال کرو اللہ کے بندو، اور مدد کرتے وقت خدا را کبھی کسی کا مذہب نہ پوچھنا. میں نے ایسے بدبختوں کو دیکھا کہ سیلاب اور اس کے دنوں میں دیکھ کے مدد کرتے تھے کہ کہاں جائیں، کس جگہ جائیں. یہ اپنے نہیں ہیں بھائی، یہ تو فلاں والے ہیں، اٹھاؤ یہاں سے ادھر لے کے چلو. نہیں، بھوکا بھوکا ہوتا ہے اللہ کے بندو، اللہ کی مخلوق مجبور ہوتا ہے. علی میرا مولا آقا علی، آپ کا آقا مولا علی، رات کی تاریکی میں جب جاتا تھا نا مدینے سے باہر، سنتے نا مدینے سے، تو مدینے کے باہر کون لوگ تھے معلوم ہے؟ غیر مسلم. کیونکہ مدینے میں داخلہ بند تھا نا، یہودی عیسائی رہتے تھے مدینے کے باہر. ان میں آپ کا مولا علی چہرے پہ نقاب ڈال کے جاتا تھا تاکہ دن کی روشنی میں کوئی ملے تو مجھے پہچان کے شرمندہ نہ ہو جائے. ہم اس کے ماننے والے. کبھی مجبور، غریب، مستضعف کی، بھوکے کی مدد کرتے وقت اس کا مذہب نہ دیکھو. جو مذہب یہ کہتا ہے کہ کتا بھوکا ہو، مر رہا ہو، پیاس سے مر رہا ہو، وضو کا پانی اس کو دے دو، تیمم کر لو. کتے کا تو کوئی دین نہیں ہوتا، نجس جانور ہے. جس اللہ کا یہ حکم ہے کہ نجس جانور کی جان بچانے کے لیے، جس رحمان اور رحیم جس مہربان کا یہ حکم ہے، تو عزیزو پھر انسان کی کیا قدر و قیمت. کبھی غریب کی مدد کرتا. پھر سمجھا رہا ہوں، مذہب نہ پوچھنا اس کو، مسلم ہو یا غیر مسلم. بھوکا ہے، پیٹ بھر دو گے اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی مخلوق تو ہے نا، اللہ کی مخلوق کے پیٹ بھرنے کا ثواب ہے. تو یاد رکھو، ایک دوسرے کا خیال کرو. یہ حکمران خیال کرنے والے نہیں ہے تمہارا، یہ کہاں سے خیال کریں گے؟ میں نے کہا نا ان کے پیٹ بیچاروں کے اتنے بڑے ہوتے ہیں، بھرتے نہیں کبھی. اور جو مدد آتی ہے وہ بھی ماشاءاللہ نہ معلوم کہاں کی کہاں چلی جاتی. لہٰذا ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے رہو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو. ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت، شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے، آگ سی سینے میں رہ کے مچلتی ہے، نہ پوچھ اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا. دیکھا بھی کیا ہوا، جل گئے مزدور. اس مزدور کو کبھی نہ دیکھو کہ کہاں کا تھا، سرحد کا تھا، سندھ کا تھا، پنجاب کا تھا کہ بلوچستان. اس فکر کو ختم کر دو، حسینیوں کی فکر کو اپنا لو. انسان تھا نا، مزدور تھا بیچارہ، غریب آدمی تھا، پتہ نہیں کن سرزمینوں سے آیا تھا یہاں مزدوری کرنے، پیٹ پالنے. کوئی مزدور کسی کا استحصال نہیں کرتا، یاد رکھنا. وہ تو بیچارہ اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے مارا پھرتا ہے، اور یہ ظالم اسے کبھی کہیں مار دیتے ہیں، کبھی کہیں مار دیتے ہیں، کبھی کہیں جلا کے مار دیتے ہیں، ہے نا. ایسا ہوتا ہے 250 مزدوروں کو بھی جلایا گیا تھا، یاد ہے. بس علی کے چاہنے والوں یہ پیغام دینا بڑا ضروری ہے آج کے دور میں. کوئی بھی غریب ہو، علی والے بنو، حسین والے بنو، اور کچھ نہیں سوچو. ہماری ایک ہی پہچان ہے، حسین حسین حسین.